بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقال موسیٰ ربنا انك آتیت فرعون وملأه زینة واموالا فی الحیاة الدنیا ربنا لیضلوا عن سبیلک ربنا اطمس على اموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب العلیم۔ عزیز طلبہ اکرام، سبق نمبر 29 سورہ یونس آیت نمبر 88 تا 92۔ ان آیات کریمہ کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بددعا کا ذکر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آخر کار فرعونیوں کو بددعا دی، اور موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے تھے کہ ہر قسم کی واعظ اور نصیحت ان پر اثر نہیں کرتی، اور تمام تر معجزات پیش کیے تو وہ معجزات اور دلائل بھی اثر نہیں کرتے، اور آخر کار یہ ہے کہ ان پر مہر جباریت لگ چکی ہے، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ لہٰذا ایسے کافر کے لیے بددعا کرنی چاہیے جو ایمان نہ لانے کی یقین آ جائے، تو اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بددعا فرمائی، جیسے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے بددعا کی ہے۔ اور انبیاء علیہم الصلاۃ و تسلیمات قوموں سے جب ان کے ایمان لانے سے مایوس ہو جاتے تھے تو یا تو دعائے شر فرماتے تھے یا ہجرت فرماتے تھے۔ بعض نے ہجرت کی ہے، اور جیسے کہ حضرت یونس علیہ السلام وغیرہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کی ہے، اور بعض نے بددعا فرمائی ہے۔ وقال موسیٰ، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ربنا، اے ہمارے پروردگار، بے شک آپ نے فرعون کو اور اس کے بڈیروں کو دنیا کے اندر دنیاوی زندگی میں زینت دی ہے اور طرح طرح کے اموال دی ہے۔ زینت سے مراد اموال ظاہرہ مراد ہے کہ ظاہری مال اور شان و شوکت، اور اموالن سے قسم قسم کے اموال یعنی اموال باطنہ مراد ہے۔ ربنا، اے ہمارے پروردگار، یہ جو آپ نے زیب و زینت اور مال کسی طرح طرح کے اموال دیے ہیں، اس کا انجام اور اس کا نتیجہ تو یہ ہے کہ لیضلوا، یہ لوگوں کو گمراہ کریں گے، عن سبیلک، تیرے راستے سے۔ یہ لام عاقبت ہے، انجام کا معنی دیتا ہے کہ نتیجہ یہ نکلے گا کہ یہ مال تو نے دی اللہ اس واسطے سے کہ یہ لوگوں کو گمراہ کریں۔ اور لیضلوا کے اندر دو معنی ہے، یہ لازمی بھی اور متعدی بھی ہے۔ معنی یہ ہے کہ یہ تیرے راستے سے گمراہ ہو جائیں گے، یا یہ ہے کہ یہ لوگوں کو گمراہ کریں، خود بھی گمراہ ہے لیکن دوسروں کو گمراہ کریں گے، نتیجہ یہ نکلے گا۔ ربنا اطمس علی اموالہم، اے ہمارے پروردگار، ان کے مالوں کو تباہ و برباد کر مٹا دے، اور ان کے دلوں کو سخت کر دے تاکہ یہ ایمان نہ پائیں، اور یہاں تک کہ یہ عذاب دردناک کو دیکھ لے۔ ربنا اطمس، طمس کہتے ہیں مٹا دینا، محو کرنا۔ اللہ تعالیٰ ان کے یہ اموال سے مراد یہ کہ ان کے جو بنگلے ہیں، ان کی کوٹھیاں ہیں، ان کی زمین ہے، اللہ ان زمینوں کو تباہ و برباد گرا کر خراب بنجر بنا دے۔ ان کے محلات کو اللہ زلزلے لگا کر ان کو زیر و زبر کر دے۔ وشدد علی قلوبہم، اللہ ان کے دلوں کو سخت کر دے تاکہ ایمان نہ پائیں، یا اشدد علی قلوبہم، سخت گرفت لیا ان کے دلوں پر، مہر جباریت کا اللہ ان کے دلوں کو تباہ و برباد کر۔ فلا یؤمنو، یہ فلا یؤمنو بنون گرا ہے، جزم ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ لیضلوا کے اوپر عطف ہے، یا یہ ہے کہ یہ جواب دعا ہے، اور وہ دعا جواب دعا میں امر جو ہے لا یؤمنو مجزوم ہوتا نہیں۔ حتیٰ یروا العذاب العلیم، یہاں تک کہ یہ دردناک عذاب کو دیکھے۔ قال، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قد اجیبت دعوتکما، تم دونوں کی دعا قبول کر دی گئی ہے۔ یہاں پر سوال یہ تھا کہ دعا تو صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کی ہے، تو دعوتکما کیسا کہا؟ جواب یہ کہ حضرت ابو العالیہ اور اکرمہ سے نقل ہے کہ موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے اور ہارون علیہ السلام آمین کہتے تھے، تو گویا کہ آمین کہنے والا بھی دعا میں شریک ہے، اس لیے دعوتکما کہا ہے۔ اور یہ ہے کہ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ایک شخص دعا کرے اور دوسرا آمین کہے، یہ جائز ہے، لیکن اس میں یہ ضروری نہیں کہ اس پر دوام کیا جائے، بلکہ یہ اتفاقی ہے، کبھی ایسا کر لے تو ٹھیک ہے۔
اور یہ دعا جو ہے مفسرین نے لکھا ہے کہ 40 سال بعد قبول ہوئی ہے۔ گویا کہ دعا کی قبولیت کا وقت جو ہے وہ جلدی نہیں مانگنا چاہیے، یہ تو جاہل لوگوں کی عادت ہے کہ جلدی دعا قبول ہو جائے۔ اللہ نے کہا فاستقیما، تم اپنی دعوت پر ڈٹے رہو، مانا دین توحید کی طرف دعوت دیتے رہو، اور میں تمہاری دعا کو قبولیت وقت تک، یعنی جو دعا کے قبولیت کا وقت ہے وہاں تک صبر کرو، اور نہ پیروی کرو، نہ پیچھے چلو، ان لوگوں کے پیچھے مت چلو جن کے پاس علم نہیں ہے، یعنی جو حلال لوگ، کہ وہ کہتے ہیں دعا جلدی قبول ہو جائے، حالانکہ دعا اللہ کی مشیت پر ہے، اللہ جب چاہے گا تو دعا کو قبول کرے گا، وہ اللہ کی مرضی پر ہے، یعنی قبولیت کا وقت وہ اللہ کی مشیت کے اوپر موقوف ہے، اس میں جلد بازی نہ کرو۔ وجاوزنا ببنی اسرائیل، یہاں سے گویا کہ قبولیت دعا میں یہاں سے حضرت جاوزنا ببنی اسرائیل سے گویا کہ بنی اسرائیل کو سمندر سے ابھی ہجرت شروع کی ہے موسیٰ علیہ السلام نے، کہ یعنی فرعون کی ہلاکت کے لیے یہ ضروری ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہجرت کریں، جیسے کہ مکہ والوں کی ہلاکت کے لیے نبی علیہ السلام نے مکہ سے ہجرت کی اور پھر بدر کے اندر وہ مارے گئے، تو اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہجرت کا ذکر ہے۔ اور پار کر دی ہم نے سمندر سے بنی اسرائیل کو، تو ان کے پیچھے پیچھے فرعون اور اس کی لشکر ظلم اور زیادتی کے ارادے سے پیچھے پڑ گئے۔ فَأَتْبَعُهُمْ، پیچھا کیا ان کا فرعون و جنود اس کی لشکر نے، بغیاً مانا ظلم، و عدوان اور زیادتی کے رہے سے، بغیاً اور عدوان کے اندر فرق ہے، بغیاً فی القول اور عدوان فی الفعل، معنی یہ ہے کہ جب پیچھے آ رہے تھے تو ظلم کی باتیں کرتے تھے کہ ان کو پکڑیں گے اور ان کو ماریں گے اور ان کو نہیں چھوڑیں گے، پھر اپنا غلام بنائیں گے، یہ ہمارے خلاف کیوں انہوں نے یہ بھاگے ہیں اور ہمارے خلاف یہ گویا کہ لڑنا چاہتے ہیں۔ اور عدوان کا معنی یہ ہے کہ فعل کے اندر بھی ان پر زیادتی کی جائے گی، ان کو قتل کیا جائے گا، ان کو مارا جائے گا، یعنی باتیں بھی ظلم کی کرتے تھے، اور عدوان کا معنی وہ کام بھی ظلم والا ان کے ارادے میں تھا، تو ظلم کی نیت اور ارادہ تھا ان کا۔ حتیٰ اذا ادرکہ الغرق، یہاں تک کہ گھیر لیا فرعون کو غرق نے۔ الغرق فاعل ادرکہ کا معنی، اور ہو ضمیر فرعون کی طرف لوٹ رہی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ فرعون جو ہے وہ غرق نہیں ہوا، جیسے کہ وہ اغرقنا آل فرعون سے دلیل پکڑتے کہ ہم نے فرعونیوں کو آل فرعون میں، یہ آل مضاف اور فرعون مضاف الیہ ہے، تو وہ کہتے ہیں مضاف الیہ مضاف کے حکم میں داخل نہیں ہے، جیسے کہ محقق دوانی تھا، تو اس نے اس آیت سے استدلال کیا ہے کہ فرعون کے آل کو غرق کیا، فرعون کو نہیں کیا، حالانکہ بہت ساری آیات کے اندر واضح طور پر فرعون کے غرق کا ذکر ہے، اور ان آیات میں سے ایک یہ آیت بھی حتیٰ اذا ادرکہ الغرق، کہ گھیر لیا اس فرعون کو غرق نے، بالکل منہ تک وہ ڈوب گیا، سمندر میں اندر چلے گیا۔ تو قال فرعون نے اس وقت کہا اب ایمان تو فائدہ نہیں دے گا، آمنتو میں ایمان لایا ہوں، انہو ہو ضمیر شان ہے، بے شک شان یہ ہے کہ لا الہ الا الذی، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس ذات کے، اور حاجت روا کوئی بھی نہیں اس ذات کے، آمنت بھی کہ ایمان لائے اس ذات کے اوپر بنو اسرائیل، جیسے کہ سہارا جادوگر نے کہا آمنت ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لائے، تو وہاں تشریح کی ہے، اس لیے فرعون نے بھی تشریح کیا کہ بنو اسرائیل کے رب پر ایمان لائے، وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور میں تابعدار موسیٰ میں سے ہوں، یعنی موسیٰ کے تابعین میں سے میں ہو گیا، یعنی مسلمانوں کے اندر ہے۔ آلآن جواب میں فرعون کو کہا گیا کہ آلآن مانا ابھی ایمان لاتے ہو، وقد عصیت قبل، اور اس سے پہلے تم خود بھی نافرمان تھے، وکنت من المفسدین، اور دوسرے لوگوں کے اندر بھی تو نے فساد ڈالتے ہو اور لوگوں کو فساد میں مبتلا کیا ہے۔ قد عصیت مانا اپنی نافرمانی کا ذکر ہے، اور کنت من المفسدین کے اندر دوسرے لوگوں کو فتنے اور شرک میں تم نے ڈالا ہے۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ، بس آج ہم تیرے بدن کو پھینک دیں گے ایک بلند جگہ پر، بلند مکان پر، لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیا، تاکہ تو بعد والوں کے لیے ایک عبرت بنے، اور بہت سارے لوگ ہماری آیات سے اپنے آپ کو بے خبر رکھتے ہیں۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ، یہ نجی کا مشتق نجوتن سے، نجات سے مشتق نہیں ہے، بعض رات ترجمہ کرتے ہیں کہ ہم آپ کو بچائیں گے، یعنی آپ کے بدن کو بچا کر رکھیں گے، لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیا، تو ننجی بمانا نجات سے مشتق ہو، تو اس کا معنی یہ ہے کہ
ہم آپ کے بدن کو بچا کر رکھیں گے، محفوظ رکھیں گے تاکہ بعد والوں کے لیے یہ عبرت بنے۔ لیکن امام بخاری رحمہ اللہ نے ترجمہ یہاں پر کیا فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ أَيْ نُلْقِي بَدَنَكَ عَلَى مَكَانٍ مُرْتَفِعٍ کہ ہم آپ کے مکان کو ایک بلند جگہ پر رکھ دیں گے تاکہ لمن خلفہ کا آیا بعد والوں کے لیے یہ ایک عبرت اور نشانی بنے۔ تو بنی اسرائیل کو یقین حاصل ہو جائے تاکہ فرعون ڈوب چکا ہے اور غرق ہو چکا ہے، تو اس لیے فرعون کی لاش کو سمندر سے باہر کسی بلند جگہ پر پھینک دیا، اللہ تعالیٰ نے وہاں رکھ دیا تاکہ ان کے لیے عبرت بنے اور ان کو یقین آ جائے۔ اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ نے اس کا ترجمہ کیا ہے فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ معنی یہ کیا ہے کہ بروئے آپ تو را آ رہم کہ سمندر کے اوپر تیرے بدن کو لے آؤں گا، یعنی بالکل باقی تو سمندر کے اندر ڈوب گئے اور فرعون کی لاش سمندر کے اوپر کبھی دائیں کبھی بائیں اوپر نیچے چلتی تھی، فرعونی بنی اسرائیل دیکھ رہے تھے۔ تفسیر ماجدی نے عبد الماجد دریابادی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ مصر کے عجائب گھر قاہرہ کے اندر فرعون کی لاش پڑی ہوئی ہے اور ایک بڑی لاش ہے، لوگ اس کو آتے ہیں دیکھنے کے لیے۔ اگر وہی فرعون کی لاش ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر فرعون کی لاش نہیں ہے تو تب بھی قرآن نے لمن خلفہ کا آیا میں یہ نہیں کہا کہ قیامت تک باقی رہیں گے، بلکہ ان لوگوں کے لیے خلفہ کا جو تیرے پیچھے آئیں گے ان کے لیے مانا بنی اسرائیل کے لیے یہ عبرت اور نشانی بنے، لازمی نہیں ہے قیامت تک باقی رہنا۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ اور بے شک بہت سارے لوگ ہماری آیات سے عن آیاتنا لغافلون ہماری آیات سے بے خبر رکھنا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو بے خبر رکھنا چاہتے ہیں۔ اوپر الآن کا جو لفظ ہے یہاں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جواب دیا ہے اور یہ بواسطہ جبریل کے کہا ہے الآن۔ بعض لوگوں نے یہاں پر مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ جبریل نے وہاں سے کیچڑ اٹھا کر اس کے منہ میں ڈالا، لیکن یہ بات جو ہے چونکہ اسرائیلی بات ہے تو اس لیے لا نصدق ولا نکذب، ہم نہ اس کی تصدیق کرتے ہیں اور نہ تکذیب کرتے ہیں، کوئی ایسی یقینی بات نہیں ہے۔